وال اسٹریٹ جرنل نے ایک اور ایکسکلوسیو خبر شائع کی ہے، اور اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات بڑی خاموشی سے ایران پر مسلسل حملے کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپریل کے شروعات سے، یعنی اپریل کے شروع کے دنوں سے لے کر اور جب تک جنگ جاری رہی، متحدہ عرب امارات نے ایران پر بہت بڑے حملے کیے۔ ان کی آئل ریفائنری، ان کی اسپیشلی ایک بہت بڑی آئل ریفائنری ہے، اس کو متحدہ عرب امارات نے نشانہ بنایا اور اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ گویا یہ جنگ کا ایک نیا ڈائمنشن ہے۔ اب یہ جنگ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہی، نہ ہی ان تک محدود ہے، اور اس سے متحدہ عرب امارات ہے وہ اپنے آپ کو اس خطے میں ایک بہت بڑی فوجی طاقت کے طور پر سامنے لا رہا ہے۔ اور جو ابوظہبی اور یو اے ای جو اس سے پہلے ٹورزم کے لیے بڑے سیف سمجھے جاتے تھے، کیا اس کے بعد کہ متحدہ عرب امارات باقاعدہ اور براہ راست ایران پر حملوں میں ملوث ہے، کیا یہ اب محفوظ رہے گا؟ کیا ایران اس پر مزید حملے نہیں کرے گا فیوچر میں؟ میرا خیال ہے کہ فیوچر میں حملے ہوں گے، کیونکہ اس جنگ میں اگر ایک ملک کے خلاف ایران نے سب سے زیادہ میزائلز اور ڈرونز استعمال کیے، وہ بھی متحدہ عرب امارات ہے، جس کے خلاف ایران نے 2800 ڈرونز اور میزائلز ان کی طرف پھینکے۔ متحدہ عرب امارات جو اپنی نئی فوجی قوت یہاں پر یعنی مسل فلیکسنگ کر رہا ہے، تو اس سے یقیناً وہ اپنے آپ کو زیادہ ایک محفوظ ملک بنانے کا ایک شائبہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو بتائے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس خطے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دو بڑی فوجی قوتیں ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات کی فوج ابھی تک انٹیسٹڈ ہے، گرچہ ان کی جو پراکسی وارز ہیں وہ شاید ایران سے بھی زیادہ ہیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں پراکسی جنگوں کو مکمل شہ دے رہے ہیں وہ لوگ، اور اب جب وہ براہ راست ایران پر حملے کر رہے ہیں تو یہ جنگ کا ایک نیا میرا خیال ہے کہ دور ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس کی جو ان کے لیے اکنامک پرائس ہے وہ مجھے لگتا ہے کافی زیادہ ہوگی، کیونکہ اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ چونکہ اب دبئی اور ابوظہبی میں ٹورزم انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اس خطے کو اوور آل جو ٹورزم انڈسٹری سے جو آمدنی ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد پر، تو اب ان کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران پر حملوں کو یقیناً امریکہ اس سے خوش بھی ہے، اور اس نے حملے امریکہ کی اجازت ہی سے کیے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر جو ایک نیا اتحاد بن چکا ہے، اس میں اب متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور امریکہ یہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو قربتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، ان کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ اب اس حالات میں جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات خراب ہیں، اور جب متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہو رہا ہے، تو بتائیے پاکستان کا کیا ہوگا؟ وہ پاکستان جس کے اوپر اب امریکی میڈیا میں کچھ الزامات لگنا شروع ہو چکے ہیں، یہ بہت سیریس الزام ہے جو پاکستان پر لگا ہے، اور اس دوران میں اگر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں تو یہاں پر پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ ایک بہت